السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کیا اور 24 نومبر فائنل کال کا کہا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 24 کو تو خیر لوگ نہیں زیادہ نکلے، لیکن 25 کو لوگ جو ایک بڑی تعداد میں باہر آئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے حکومت کی طرف سے پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ جی ڈی چوک آنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ ایک تو بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ ریڈ زون ایریا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ احتجاج کرنا ہے تو اپنے علاقوں میں رہ کر بھی احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ اور جو پی ٹی آئی نے مطالبات پیش کیے اس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ یہ خان صاحب کی یا دیگر لوگوں کی اگر رہائی کی بھی بات کریں تو ظاہر ہے ویسے تو عدالتوں سے رہائی ملنی ہے، لیکن ان کا مطالبہ تھا۔ پھر مینڈیٹ واپس کیا جائے، ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اس پر بھی ظاہر ہے حکومت کی طرف سے جو موقف آیا وہ یہی تھا کہ جناب کون سا مینڈیٹ ہے جو ہم نے چھین لیا ہے آپ سے، اور عدالتیں موجود ہیں، ٹریبیونلز میں کیسز موجود ہیں، وہاں سے فیصلے آنے ہیں اور ان کا انتظار کیا جانا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جانب سے خاص طور پر عمران خان صاحب کی جانب سے فائنل کال دے دی گئی، اور اب سے چند منٹ قبل تک تو یہ صورتحال ہے کہ ڈی چوک پہ مظاہرین موجود ہیں، رینجز وہاں موجود ہے، اور رات گئے نوٹیفیکیشن بھی ایک جاری ہوا تھا اور جس میں کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور شر پسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہی اب تک کی جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے کہ مظاہرین آخر پنجاب بند کیا ہوا تھا، اسلام آباد بند کیا ہوا تھا، کنٹینرز لگے ہوئے تھے، تو یہ مظاہرین پہنچے کیسے ہیں، اور حکومت رٹ کو مسلسل جو چیلنج کیا جا رہا ہے اس پر حکومت کا اب کیا موقف ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سینئر رہنما نون لیگ اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ۔ اختیار ولی صاحب کیا کہیں گے اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے؟ اگر میں بات کروں کہ ڈی چوک پر پہنچ چکے مظاہرین بڑی تعداد میں، اور رینجرز بھی وہاں موجود ہے، قانون نافذ کرنے والے لوگ بھی ظاہر ہے وہاں موجود ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں اس کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل۔ اس وقت کی تازہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ مظاہرین کو ڈی چوک سے 7th ایونیو تک واپس پش بیک کر دیا گیا ہے، اور ہم یہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے، ذرا ان کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب یہ اتنے آگے آئے کیسے۔ ہماری اطلاع کے مطابق یہ پی ٹی آئی کا جو احتجاجین کی ریلی تھی اور پھر احتجاج کے لیے ریلی کی شکل میں آ رہے تھے، تو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی ریلی میں مسلح لوگ شامل ہیں، اور صرف مسلح لوگ نہیں شامل ہیں بلکہ اس میں مسلح تنظیمیں شامل ہیں، کافی تنظیمیں، وہ جو بین تنظیمیں، سول ملیشیا وہ اس میں شامل تھی، ان کی اپنی ایک ملٹری ونگ بھی ہے وہ بھی اس میں شامل تھی، ان کے پاس سنائپر گنز بھی تھے، ان کے پاس لیزر گنز بھی ہیں، ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس بھی ہیں، ان کے پاس ٹیئر گیس کو واپس پاورفل فینس کے ذریعے پولیس فورس کی جانب دوبارہ اس گیس کو پولیس پر واپس پھینکنے کے لیے وہ پاورفل فینس بھی ہیں۔ یہ اکوپمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہوتے ہیں، اتنی اکوپمنٹ کسی سیاسی جماعت کے پاس اس ملک کی پرانی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ ہے، یہ فنکشنل لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، اے این پی ہے، جماعت اسلامی ہے، جمعیت ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں۔ یہ ان کی باقاعدہ ایک ملٹری ونگ ہے، اور ہمیں یہ خبر حکومت کو بالکل مل چکی تھی کہ اس کال کو جو فائنل کال کا نام دیا گیا ہے، ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ بلڈ شیڈ ہے، یہ خون خرابہ چاہتے ہیں، ان کو 15 20 25 لوگوں کی لاشیں چاہیے تھی۔ ہم نے ذمہ داری کے ساتھ ایک ذمہ دار ریاست اور حکومت ہونے کے ناطے ہم نے ٹالریٹ کیا، ہم نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا، ان کو راستہ بھی دیا، ان کی شکل بھی پورے پاکستان کو دکھا دی، ان کی بھیانک صورت بھی پوری دنیا کو دکھا دی کہ یہ سیاست کا لبادہ اوڑھ کر یہ ایک ملیٹنٹ تنظیم ہے، اور یہ سیاسی لوگ ہے ہی نہیں، نہ ان کی سیاسی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ مذاکرات کرنے سے یہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، مذاکرات پہ بیٹھ جائیں تو وہ شرائط رکھتے ہیں جن پہ مذاکرات کی بات بھی نہیں آگے ایک کی جا سکتی، یہ ایسی باتیں کریں گے۔ لیٹ سپوز ان کی، اب آپ نے دیکھا کہ 4 رینجر کے جوان شہید ہو گئے، 1 پولیس کا جوان شہید ہو گیا، کتنے سارے زخمی پڑے ہیں۔ کیا پولیس کو اور رینجر کو اگر آپ ڈس آرم کر دیں، ان سے بندوق لے لیں، ان کے ہاتھ میں صرف کنٹرول کرنے کے لیے ڈنڈا ہوتا ہے، اور مد مقابل لوگوں کے پاس
جدید ہتھیار ہو، یہ M16 ہو، MP4 ہو، AK-47 ہو، یہ ایسی چیزیں ہوں، سنائپر گن ہوں، گلاک 17 کے پسٹل ہوں، گلاک 19 کے پسٹل ہوں، بریٹا کے پسٹل ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کس طرح نمٹا جاتا ہے؟ ہم تو پہلے دن ان کو ہم موٹر وے پہ ہی جو ہے تو فزل آؤٹ کر سکتے تھے، لیکن ان کی یہ شکل، ان کی یہ بدنما روح جو ہے یہ دکھانی ضروری تھی کہ ان کا یہ روپ جو یعنی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اختیار ولی صاحب کہ حکومت نے خود آنے دیا ہے ان تمام لوگوں کو ڈی چوک تک؟ دیکھیے حکومت کا پلان یہی تھا، ان کو بتایا گیا کہ آپ ڈی چوک نہیں آئیں گے، رات کو فوج کو آرٹیکل 245 کے ذریعے کال کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ان کو پتہ لگ جائے کہ ایمرجنسی صورتحال ہے، اور یہاں پر پاکستان میں اس وقت بیرونی دنیا کے بیلاروس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے مہمان ہیں، ان کے ساتھ کوئی 70 لوگوں کا وفد بھی آیا ہوا ہے۔ وہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ پاکستان بیلاروس کے ساتھ کون سے معاشی اور کاروباری معاہدے کرنے جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں یہ لوگ اپنی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتے تھے، اور یہ پاکستان کی بدنامی کرنا ان کو مقصود تھی۔ تو ہم سر آپ صحیح طرح ڈیل نہیں کر پائے، جب بھی ڈی چوک پر اتنے بڑی تعداد میں لوگ پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ اٹک پل پہ روکا جا سکتا تھا، دیگر علاقوں میں روکا جا سکتا تھا، ان کو کنٹینر ضرور لگائے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی جس طرح آئے، مشینری ساتھ تھی ان کے سب کچھ، تو وہیں روک لیا جاتا ہے، اسلام آباد تک نہ آتی، خبریں پھر ظاہر ہے دارالحکومت ہے، خبریں پھر ظاہر انٹرنیشنل میڈیا پہ چلی ہیں۔ آپ کی بات وہ بالکل بجا ہے اور بالکل درست ہے، اور ایک ذی شعور انسان اس کے ساتھ بالکل اتفاق کرے گا کہ اگر ان کو یہاں پہ روکنا تھا تو ان کو وہاں پہ کیوں نہیں۔ بات ایسی ہے کہ ان کو جہاں بھی روکیں گے تو وہاں پر آپ کو پھر طاقت کا استعمال کرنا ہوگا، اور پھر طاقت کا استعمال اگر ہوگا تو پھر یہی بولیں گے کہ حکومت والے ظالم ہیں۔ نہیں سر دیکھیے اختیار ولی صاحب، دیکھیے حکومت رٹ کو کوئی بھی چیلنج کرے گا تو پھر طاقت تو استعمال گورنمنٹ کرتی ہے، تو یہ تو آپ کمزوری دکھا رہے ہیں مسلسل کہ ڈی چوک تک آنے دے دیا، وہ وہاں کے بیٹھ جائیں دھرنا دے کے، کل پھر کوئی اور جتھا اٹھے گا وہ آ کے وہاں تک بیٹھ جائے گا، اور آپ حکومتی رٹ پھر کہاں گئی؟ حکومت کی رٹ ہے، میں آپ کو کہا کہ یہ ڈی چوک تک بھی آئے، ان کو اپنے لیڈر عمران خان نے ویڈیو پیغام بھی بھجوایا کہ آپ لوگ سنجانی جاؤ، وہاں پہ جنتا کو ادھر احتجاج کرو، لیکن بشرا بی بی جن کو اپنی لیڈری چمکانے کا پہلا موقع ملا ہے، وہ ان کو شاید مزہ آ گیا ہے، اور یا شاید وہ پی ٹی آئی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، تو وہ اس مزے کو مزید اور لینا چاہتی تھی، اور اس نے ساری باتوں کی، ان کی جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے وہ بالکل بات کرنے میں سنجیدہ تھے، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں تھا، اور بشرا بی بی ان تمام سچویشن میں، سارے معاملات میں وہ چیزوں کو اپنی مرضی کے ساتھ انہوں نے چلایا اور چلاتی رہی۔ اور ابھی تک جو میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے کہ ان کو ڈی چوک سے 7th ایوینیو تک پش بیک کر دیا گیا ہے۔ تو اب حکومت کو یا ریاست کو اپنی لال والی آنکھ دکھانا جو ہے نا، وہ تو 5 منٹ کا کام ہے۔ مجھے بتائیے گولی چلانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں لیکن ظاہر ہے اپنے لوگوں پر گولی چلانا بھی حل نہیں ہے، لیکن یہی بات ہے کہ اپنے لوگوں پر تو گولی نہیں چلائی جاتی، لیکن یہ اپنے لوگ بھی نہیں ہیں، اور ہم نے یہ چیز دکھانی تھی دنیا کو۔ یہ نقاب پوش جو ان کے جتھے میں شامل ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ انہی تنظیموں کے لوگ ہیں جو اس وقت بین ہے پاکستان۔ اچھا یہ دیکھیں اختیار ولی صاحب، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس پی ٹی آئی والوں کے ساتھ اس طرح کے بین جو لوگ ہیں یا تنظیمیں وہ بھی شامل ہو گئی ہوں، لیکن مکمل طور پہ مجمع کے بارے میں اگر بات کریں کہ جی پی ٹی آئی کا ورکر تو کوئی ہے ہی نہیں، ایسا بھی تو نہیں ہے۔ دیکھیں جب یہ چلے تھے خیبر پختونخوا سے اور یہ سوابی میں رکے ہیں، تو جتنے پولیٹیکل ورکر ہیں، میں خود اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ چلے گئے تھے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ورکر سارے واپس چلے گئے تھے؟ وہ واپس چلے گئے تھے۔ علی امین کے پاس تقریباً کوئی 1200 سے زائد پولیس اہلکار ہیں جو سول یونیفارم میں ہیں، جن کے پاس AK-47 تنظیموں کے لوگ جو ہیں ان کے پاس لیزر گن، ان کے پاس سنائپر گن، ان کے پاس MP4 ہیں، ان کے پاس M16 کی گن ہے۔ وہ تو ایسے مسلح ہے جیسے لگتا ہے کہ کوئی دہشت گرد آ گئے۔ اچھا کنٹینرز پہ تو ہم نے دیکھا، فوٹیج آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ رینجرز کے جوان موجود تھے، کنٹینرز پہ چڑھے ہیں پی ٹی آئی والے، اور وہاں رینجرز کے لوگوں سے سلام بھی کر رہے ہیں، گلے بھی لگا رہے ہیں، اور وہاں
اس طرح کے معاملات بھی ہم نے دیکھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو چار جوان جو شہید ہوئے اس کے حوالے سے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ انسیڈنٹ جو ہوا اور گاڑیوں کے نیچے آ کر وہ شہید ہوئے، کچلے گئے، تو اس کے بعد بھی ظاہر جب 245 کے تحت آرمی کو طلب کر لیا گیا تو رات بھر میں سر یہ کچھ نہ کچھ ایسا کیا جانا چاہیے تھا، یا تو محسن نقوی صاحب صحیح صورتحال کو جج نہیں کر سکے، حکومت جج نہیں کر سکی، اور باہر ہی جب پہنچ گئے تھے چنگی نمبر 26 وہیں روک دینا چاہیے تھے ان تمام لوگوں کو. دیکھیے علی، یہ ایسا کرنا چاہیے تھا، ویسا کرنا چاہیے تھا، ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، یہ ساری وہ باتیں کہ ہم ٹی وی پر بیٹھ کے ڈسکس تو کرتے ہیں، لیکن آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہے، اور وہ خود ہی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جو میرے پاس انفارمیشن ہے، میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن وہ آپ کو دے رہا ہوں کہ پلان یہ تھا کہ ان کو وہیں پہ روکا جائے گا، وہاں سے آگے نہیں دیا جائے گا، اور وہیں پر انہوں نے ڈرامہ کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان تک ہمیں رسائی دی جائے، ہم ان سے اجازت لے کر یہاں سے ہم سنجانی کی طرف جاتے ہیں. جب وفد گیا وہاں پر عمران خان سے ملاقات کے لیے، مین وائل بشرا بی بی نے وہاں سے موومنٹ شروع کر دی، انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی. اب پھر وہاں پر ہم یا ان کے مذاکرات جو ان کے لیڈر سے ہو رہے تھے اس کا انتظار کرتے، یا پھر ہم بشرا بی بی کو روکتے. خاتون ہے، وہ اپنے خاتون ہونے کا بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور ساتھ میں بچے بھی ہیں، بچوں کو آگے کیا ہوا ہے، قوم کے بچوں کو، اور پیچھے نقاب پوش بھی ہیں. آپ خود سوچئے کہ یہ اگر مطلب کسی ملک کی کمانڈوز بھی آ جائے تو اس کو بندہ نمٹ سکتا ہے، کوئی دہشت گرد بھی آ جائیں تو اس کو نمٹ سکتے ہیں. ہماری افواج، ہماری رینجر پولیس، دے آر مچ equipped and well trained، ان کے جذبوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن انہوں نے سیاست کے اندر ایک غلاظت ڈال دی اور غلیظ پروگرام اپنا جو ہے. اچھا، خاتون کی آپ بات کر رہے ہیں، بشرا بی بی کی، اور وہ ظاہر خفیہ ہاتھ کی بات محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے کہ ظاہر پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہے، مگر ایک خفیہ لیڈرشپ ہے جو سب کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کو مان لیجئے کہ یہ بشرا بی بی ہی ہیں. لیکن سر خاتون کا سیاست میں آنا یا لیڈ کرنا، کلثوم بی بی بھی آئی ہیں، نصرت بھٹو صاحبہ کا بھی دیکھا ہم نے، تمام کا. اس وقت بھی یہ صورتحال تھی کہ جی اپنے شوہر کے لیے خاتون کو باہر نکلی ہے اور اس نے کہا بھی میں آخری سانس تک کھڑی رہوں گی اپنے شوہر کے ساتھ. یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو خواتین کو آنا ہی نہیں چاہیے، لیڈ کیوں کر رہی ہیں، یا لوگ کیوں ان کی بات مان رہے ہیں؟ دیکھیں، کلثوم نواز کی جو موومنٹ تھی میں اس میں شامل تھا، مریم نواز نے جو موومنٹ چلائی تھی میں اس میں شامل تھا. وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی، اس میں ہمارے ہاتھ میں کبھی ڈنڈا بھی نہیں تھا، بانس بھی ہم نے نہیں پکڑا ہوا تھا. ان لوگوں کے پاس تو بندوقیں ہیں، اسلحہ ہے، بڑا جدید اسلحہ ہے، ان کی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں ہی نہیں. تو ان کا سیاست میں آنا، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیں، موروثی سیاست زندہ باد. بالکل اب کہیں گے کہ انہوں نے موروثی سیاست زندہ باد کا نعرہ لگا دیا ہے، لیکن اور آپ لوگ تو سر اس پہ کاربند بھی ہیں. جی میں نے موروثی سیاست تو آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. دیکھیے، ہم تو ان کی کتابوں میں اور ان کے بقول ان کے ہم پیپلز پارٹی، جمعیت، ایم کیو ایم، کاف لیگ، فنکشن لیگ، یہ ساری جماعتیں، اے این پی، یہ تو سب موروثی بھی ہیں، اور یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ چور ڈاکو بھی ہیں، یہ حاجی بھی ہیں، اور ان کی بڑی پیور پالیٹکس ہے. حالانکہ عمران خان کی اپنی بہنیں، عمران خان کی اپنی بیگم یہ پالیٹکس نہیں کر رہی ہیں. لیکن ان کے پاس کوئی پولیٹیکل عہدہ نہیں ہے پارٹی میں. پولیٹیکل عہدے کی کیا ضرورت، وہ بھی کل دے دیں، ہماری طرف سے چیئرمین لگا دیں، ہمیں کیا پرابلم ہے. نہیں، وہ تو آپ سے تو نہیں پوچھیں گے لگاتے ہوئے، لیکن آپ نے ہم سے پوچھیں گے نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے. لیکن یہ منافق لوگ ہیں، اور ان کو یو ٹرن لینے میں جو ہے تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اور یہ یو ٹرن بڑی خوشی سے لے لیتے، اور پھر کہتے بھی ہیں کہ یہ یو ٹرن لینا جو ہے یہ بڑی دانشمندی کا کام ہے. تو لے لیں، ایک یو ٹرن نمبر 804 لے لیں اور مڑ جائیں، کہہ دیں. سر جو مطالبات ہیں ان کے، اب ہوگا کیا؟ جو مطالبات ہیں حکومت وہ مان لے گی، یا اب حکومت کا اپنا جو سٹینڈ ہے وہ ابھی تک موجود ہے کہ جی آپ کے مطالبات ایسے ہیں ہی نہیں جس سے بات ہو سکے؟ ان کے 4 مطالبات ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیں. جی. ان کے مطالبات ہیں کہ سیاسی قیدیوں کو ہمارے رہا کر دیں. ان کا مطالبہ ہے کہ الیکشن 2024 کو ریورس کر لیں. ان کا مطالبہ ہے کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ریورس کر لیں. بالکل. اب مجھے بتائیے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ریورس کرنا یہ کچھ جتھے سے ہو سکتا ہے، یہ جلوس سے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے تو آپ کو پارلیمان میں آنا پڑے گا. اینڈ
اس کو آپ کو ریورس کرنے کے لیے ایک اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لانی پڑے گی. تو لائیے اپنا ووٹ پورا کیجئے, اپنی اکثریت نہیں, وہ دکھائیے. تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کر کے دیں, تو آپ تو ظاہر ہے اس کا مطلب چاروں مطالبات جو ہیں صاف انکار کر رہی ہے گورنمنٹ کے, جی ہم نہیں مانیں گے. ہم کوئی ہم ان کے کوئی منشی لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان کی مانیں گے. اچھا, دوسرا مطالبہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن 2024 کو ریورس کریں. تو ان سے پوچھیں, ہمارا سوال ہے کہ آپ نے جب 2018 میں واردات کی تھی اور آپ آر ٹی ایچ کو بٹھا کر آپ وزیر اعظم بنے تھے اور آپ کی حکومت 4.25 سال غیر آئینی, غیر قانونی, غیر جمہوری اور غیر نمائندہ حکومت کو ملک پہ مسلط کیا گیا تھا, کیا آپ اس الیکشن کو ریورس کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ کام تو نہیں ہو سکتا, تو کیا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے حکومت کو سوچ رہی ہے؟ اب ایک مطالبہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں. سیاسی قیدی جن پہ 3 MP او 16 MP او لگا ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. خان صاحب کے خلاف تو ابھی 9 مئی کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہونے لگا ہے, وہ تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا, تو ان کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کا جلانا روا تھا, جناح ہاؤس جلانا روا تھا, زیارت ریزیڈنسی کو آگ لگانا روا تھا, آپ نے ایم ایم عالم کے جہاز کو جلا دیا وہ روا تھا, آپ نے کرنل شیر کے مجسمے کو توڑ دیا, GHQ پر حملہ کر دیا پنڈی میں, یہ سب جائز تھا؟ نہیں, جائز نہیں تھا, لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں جس طرح ماضی میں ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے. میاں صاحب بھی ہمیں پتہ چلا تھا دسمبر 2000 میں کہ پتہ چلا اچانک سعودیہ چلے گئے, جہاز آیا اور لے گیا. اس طرح خان صاحب کے لیے بھی کوئی خبر آ جائے کہ جی حکومت مان گئی ہے اور جہاز آیا اور برطانیہ یا سعودیہ یا کہیں اور بھیج دیا آپ نے. نواز شریف کے کیسز جو تھے وہ سیاسی نوعیت کے تھے. سر, سپریم کورٹ سے سزا ہو چکی تھی, سپریم کورٹ سے سزا ہو چکی تھی. وہ سپریم کورٹ کا آپ کو یاد ہوگا وہ LFO کے ذریعے ہوئی تھی اور PCO کے ذریعے ججوں نے ووٹ اٹھایا تھا. سر ڈیل تو ہوئی تھی بعد میں. وہ اس سپریم کورٹ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جو تھا وہ پاس ہوا تھا اور لیگل فریم ورک آرڈر پھر پیش کیا گیا تھا. تو اس میں جس میں پاکستان کے آئین کو چھوڑ کر ایک فرضی شخص کی ایک بندے کی وہ لے لے, وفاداری کا وہ حلف لے لے, اس سپریم کورٹ کی کیا حیثیت ہوگی؟ نو, یہ تو ڈیموکریٹک معاشرہ, اس وقت تو ڈیموکریسی اور آپ کی جمہوریت بحال ہے. تو نواز شریف کے ساتھ ان کے کیس کو نفی کر کے میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی. نواز شریف پولیٹیکل قیدی اور عمران خان جو ہے ہی از اے کرمنل قیدی. سر میں جو صرف نہیں, میں نفی نہیں کر رہا تھا, صرف جملہ یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ڈیل کا جو کانسیپٹ ہے یا NRO کا جو کانسیپٹ ہے اس کے تحت میں نے کہا شاید کوئی بات بن جائے کہ جی ٹھیک ہے اب اتنا زیادہ شور شرابہ ملک کو آگے بھی بڑھانا ہے روزانہ. دیکھیں, میں آپ کو میں تو ایک کارکن کی حیثیت سے, میں پولیٹیکل ورکر, میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب یہ تو ممکن مجھے نہیں لگتا جو آئین اور قانون کہتا ہے. ماورائے قانون اگر کوئی کام نہیں کرے گی حکومت, ٹھیک ہے. اچھا اگر ماورائے آئین اور قانون اگر کوئی کام کرتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہوگی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. سر جاتے جاتے آخری سوال یہ کہ اب ہوگا کیا, یہ لوگ آ کے بیٹھ گئے, کیا اب رویہ ہے حکومت کا یا کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ یہ ان کو اٹھانا اور پیچھے دھکیلنا جو ہے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن حکومت یہ دیکھ رہی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. بیرون ممالک کی دنیا کے مہمان آئے ہوئے ہیں, ہم ان کے سامنے کوئی تماشا بھی نہیں لگا. اچھا, ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ جائیں گے اس کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو اٹھانا اور پیچھے دھکیلنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے, حکومت وہ کر سکتی ہے. طاقت کا استعمال ہے نا, وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. وہ پھر ہو جائے گا جب ہمیں بات سمجھ آ جائے گی, اور ہمیں آ بھی گئی ہے کہ یہ لوگ اب سیاسی نہیں رہے. اب پھر اس کے بعد قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا کہ جو ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ سول لوگ نہیں ہیں. تو وزیر اعظم کیا خطاب کریں گے سر؟ نہیں, وہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں, وہ تو پھر جو بھی ہوگا, وہ پھر جو اس آپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں, وہ پھر قوم کو خود اعتماد جو بہتر سمجھیں گے پھر وہ کریں گے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, ہمارے ساتھ سینیٹر زمین گھمرو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اختیار ولی صاحب کی. ظاہر ہے گورنمنٹ کی بات تو آ گئی, وہ کہہ رہے ہیں جی مہمان آئے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں اور پھر حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے, انہیں اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اور یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب کچھ نہ کچھ سم تھنگ ہونے والا تو ہے اور حکومت نے سوچ تو لیا ہے. کیا کہیں گے ضمیر گھمرو صاحب اس موجودہ سچویشن میں
کیا یہ اچھا ہوتا کہ جو اکابرین ہیں مختلف سیاسی جماعت سینئر لوگ ہیں، زرداری صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، شجاعت صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ سامنے آتے اور بیچ میں بٹھانے کی کوشش کرتے، انگیج کیا جاتا؟ دیکھیے یہ جو اس طرح کے مطالبات آپ لے کر جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، اور یہ کس ملک میں ہوا ہے کہ جو ایک بندہ قید ہو اور آپ اس کے لیے جلوس آئیں اور گورنمنٹ اس کو چھوڑ دے؟ یہ تو پھر گورنمنٹ رہی نہیں نا۔ اور جو مطالبات ہیں وہ کون سا قیدی ہے؟ ملک میں سارے قیدی رہے ہیں 12 سال، پریزیڈنٹ زرداری نے جیل کاٹی ہے، ہمارے بھی قیدی رہے ہیں۔ وہ کیا وہاں انہوں نے جیل سے کال دی تھی مارچ کی، یا جیل سے ان کو اجازت تھی کہ آپ جو ہے جیل سے تحریک چلا سکتے ہیں؟ کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ تو ایک ناول ہے کہ وہاں سے ایک قیدی جو ہے وہ ڈائریکشنز دے رہا ہے اپنی پارٹی کو، وہاں سے جیل سے اندر جو ہے وہ تحریک چلا رہا ہے، اور ان کو ساری فیسلٹیز بھی ہیں۔ اور نمبر 2، ان کے جو مطالبات ہیں جو شاہ صاحب نے بھی بتائے، جو مطالبات 4 مطالبات ہیں، کیا وہ اس طریقے سے ملک میں حل ہو سکتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ جتھا لے کر آئیں، آپ جو ہے وہ گورنمنٹ ریسورسز کو یوز کریں اور پوری گورنمنٹ مشینری کو جو ہے استعمال کر کے آپ اسلام آباد پر دھاوا بول دیں سر اور پھر یہ کہیں کہ جو ہے وہ ہمارے مطالبات گورنر صاحب کر دیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا نا، یہ تو پاسبل نہیں۔ اور گورنر صاحب میں تو پہلے یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں سر، یہ تو یا تو پھر یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ جس طرح 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا، دے کر وہ بیٹھے رہے، حکومت نے لفٹنگ کرائی اور آخر کار جانا پڑا ان کو، تو اس وقت بھی یہی رویہ ہونا چاہیے حکومت کا کہ آ گئے تو جی بیٹھ جائیں اور پھر جتنے دن کا دھرنا دے سکتے ہیں دے دیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیے اس طرح تو پھر گورنمنٹ نہیں چلے گی نا۔ اس طرح سے اگر سر وہ آپ گورنمنٹ تو چلی تھی سر، انہوں نے تو 5 سال پورے کیے تھے۔ نہیں، دیکھیے اس طرح سے کوئی بندے آ جائیں اور وہ دھرنا لے کر بیٹھ جائیں اور گورنمنٹ ان کے مطالبات مان لیں تو یہ تو رواج پٹ جائے گا۔ نہیں، مطالبات اس وقت بھی نہیں مانے گئے تھے گورنر صاحب، انہوں نے 126 دن دھرنا دیا، مطالبات اس وقت بھی نہیں مانے گئے تھے۔ مطالبات وہ ماننے والے نہیں تھے نا، ان کے مطالبات ان کے ماننے والے نہیں تھے۔ بھائی آپ لیگل ریسورس، آپ 2024 کے 2018 میں کیا ہوا تھا؟ سارے جو ہے وہ نواز پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن ٹریبیونل میں تھی، جو لیگل ریکورس ان کو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو تھا اس وقت، وہی ریکورس ان کو ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل میں جو ہے وہ قانونی فورمز پر چیلنج کیا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم نے بھی مارچ کیا تھا، مولانا فضل الرحمان نے بھی مارچ کیا تھا، کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ تو بالکل سر آپ نے مارچ کیا تھا تو انہوں نے روکا نہیں تھا، کنٹینرز نہیں لگائے تھے، یہ بات تو ذہن میں رکھیے۔ آپ بڑی آسانی سے کراچی سے چلے تھے، لاہور پہنچ گئے تھے، راستے میں کہیں نہیں روکا تھا آپ کو۔ ہمارا ان کو پتا ہے کہ یہ پیسفل لوگ ہیں اور یہ جو ہے وہ وائلنس میں بلیو نہیں کرتے۔ ابھی یہ شروع سے ہی جو ہے آپ نے ثوابی والے جلسے سے دیکھا ہے، وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ سر اسلام آباد تک یہ تو پوچھ رہا تھا اختیار ولی صاحب سے، اسلام آباد تک کیوں آنے دیا آپ نے؟ اٹک پل پہ روک لیتے سب کو۔ دیکھیں وہ تو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے، جو ہے وہ لوگوں کی لائیوز کو بھی دیکھیں، وہ 5 بندے ابھی شہید ہو گئے ہیں، اور یہ تو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی آن دا گراؤنڈ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ لاس آف لائیوز نہیں ہو اور ان کو کیسے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے۔ وہ آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ کمانڈرز فیصلے کرتے ہیں اور جو وہاں افسرز ہوتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے فیصلے سر سیاست سے ہونے چاہیے۔ توقف کیجیے گا سینیٹر صاحب، ہمیں خرم گوکڑی صاحب نے جوائن کر لیا استحکام بعد میں۔ خرم گوکڑی صاحب بہت شکریہ آپ کا، سر آپ نے تو بڑا قریب سے دیکھا ہے خان صاحب کو بھی، ان کی سیاست کو بھی۔ سر یہ اس وقت میرے سامنے بیان موجود ہے وزیر داخلہ کا، جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہے، خان صاحب بھی چاہتے ہیں، مگر ایک خفیہ لیڈرشپ سب کنٹرول کر رہی ہے۔ پر کیا تجزیہ ہے آپ کا اس حوالے سے کہ یہ خفیہ لیڈرشپ کنٹرول کر رہی ہے، خان صاحب مذاکرات چاہتے ہیں، آ کے بیٹھ گئے ہیں وہ تو جتھا لے کے؟ دیکھیے جی، ہم تو اس چیز کو جو کہتے رہے ہیں آج اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے۔ ہم تو آغاز سے کہہ رہے ہیں کہ گوگی را کے لیے کام کر رہی ہے، اعلان کہتے رہے ہیں، میڈیا پر کہتے رہے ہیں، اور اس وقت باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ دوست کہتے تھے یہ کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ پلانٹ ہوئے لوگ ہیں، یہ 2018 الیکشن سے پہلے یہ پلانٹ ہوئی، یہ خاتون کے ساتھ اس گوگی اور یہ پورا نیکس ہے، اور انہوں نے 4 سال کی گورنمنٹ میں گزدار کو، محمود کو، کرپشن 1 اور پاکستان کو کمزور کرنے کی ہر سازش کی۔ یہ اچھی بات ہے کہ آج اسی خاتون کے ہاتھ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اب کھل رہی ہیں کہ ہم جو کہتے رہے وہ ٹھیک تھا کہ یہ خاتون 4 سال اس نے گورنمنٹ تباہ کی اور آج یہ ملک تباہ کرنے کے لیے باہر آ گئی ہے، اور یہ جو ہے گوگی کے ویا یہ پلانٹڈ ہے، اور ان کا کام اور ان کا بیسک مقصد اس ملک کو تباہ کرنا تھا۔ جی سر۔ اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پلانٹڈ ہے، بشرا بیوی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کتنا واضح طور پہ کہہ دیا، اور اعلان کہہ رہا ہوں
دو سالوں سے کہہ رہا ہوں. اور یہ ڈرا سے جوڑ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے بغیر شواہد کے سر یہ تو محض ایک الزام ہوگا نا. پھر الزام کا عمران خان کی بہنوں کو ملا کے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں. الزام کس بات کا ہے؟ الزام یا یہ کون سی بات ہے؟ اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلا کے پوچھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی شاہ محمود قریشی سے بلا کے تمام جو اس کی ایلیٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ بشرا کے بارے میں تمہارے کیا تاثرات ہیں، کیا خیالات ہیں. جو تم پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرتے ہو بولو یہاں پر. یہ آپ کے سامنے ہوئی ہیں سر باتیں ساری؟ تو میں اگر نہ ہوئی ہوتی تو میں کس کو بات کرتا. لیکن وہ تو ظاہر ہے اس وقت جیل میں بھی ہیں، لیکن بولنے کو تیار نہیں ہے. کسی نے اس حوالے سے اور بات بولے گا نہیں کی. کیونکہ ان کے نزدیک ملک اہم نہیں ہے. ہمارے پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ جس کو جو چیز مل جاتی ہے وہ اس کے پیچھے اس کو دو پہ لگا دیتا ہے. کلچر ہے کہ وہ پورا جانور ذبح کرا دیتے ہیں. ایک دم فلم ہے. یہ جتنی ان کی بڑی لیڈرشپ ہے، ہم آدھر پھر رہے ہیں، یہ جتنے ہیں ان تمام کو علم ہے کہ بشرا کا کریکٹر کیا ہے، یہ کردار کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے اس کو آتی رہی ہے. یہ تو اس کے ہاتھوں میں ایک وہ جیسے یہ کھلاتے والی کیا وہ ڈو یو کال دیٹ. نہیں تو خورم مکڑی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی ظاہر ہے ڈراؤ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کام بھی کر رہی ہے، سب کو پتہ بھی ہے اس حوالے سے. اس کا مطلب خان صاحب کو اس حوالے سے معلوم بھی ہے، لیکن خان صاحب نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. مجھے معلوم ہونا چاہیے، اس کو نہیں معلوم کہ بزدار کیا کرتا ہے. سر بزدار اگر برا تھا تو یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اب پھر حکومت آ گئی ہے کہ بزدار کو پکڑیں، حساب لیں اس سے. نہیں گزارش سنیں، میں نے پکڑنا ہے، آپ مجھے آرڈر کریں میں جا کے ابھی پکڑ لیتا ہوں. نہیں اس حکومت کی بات کر رہا ہوں. اس حکومت نے اب تک کارروائی نہیں کی. میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بات اگر درست بھی ہے تو اس حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے تھی. میرے آرگومنٹ پہ یہ آئے کہ اگر آپ کے نزدیک گلزار وہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ ثابت کریں. ظاہر آپ اور میں، آپ یا مجھے ثابت کریں کہ میں گلزار کے متعلق جو بات کہہ رہا ہوں گلزار بہت قابل تھا، بہت اچھا تھا. پھر نہیں تھا قابل. سر پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ بزدار بہت کا کوئی قابل آدمی تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی قابل نہیں تھا. اگر اس کے دور میں سب کچھ ہوا ہے تو بزدار کو بھی پکڑا جانا چاہیے، لیکن گورنمنٹ نہیں پکڑ لی. بزدار کو بھی پکڑا جانا چاہیے، گوگی کو بھی پکڑا جانا چاہیے، لیکن تمام کی جو اصل کردار ہے وہ آج کے آپ کے سامنے کھل کے آ گئے. جو ملک کو آگ لگانے کی بات کر رہی ہے تو جانا چاہیے. اچھا اس میں روکڑی صاحب توقف کیجیے گا، گمنو صاحب سے بھی رائے لے لوں میں. گمنو صاحب یہ جو خرم روکڑی صاحب بات کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے یعنی شاہد بھی ہیں بہت ساری چیزوں کے، دیکھے بھی ہیں ظاہر. اس کے علاوہ وہ خود کہہ رہے ہیں میں بات کرتا ہی نہیں، جو چیز مجھے نہیں پتا. لیکن اب ہوگا کیا؟ آپ دونوں سے بھی سوال ہے، پہلے آپ بتا دیجیے سینیٹر ضمیر گمنو صاحب کہ اس وقت وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، حکومت ظاہر دیکھ رہی ہے. حکومت کی جانب سے ابھی اختیار ولی صاحب بات کر رہے تھے کہ جی مہمان آئے ہوئے ہیں، بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں، وفد چلا جائے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم کر بھی دیں گے. میرے خیال میں جو ہے وہ ان کو 3 صوبوں سے تو کوئی ریسپانس نہیں ملا. ابھی کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہے، وہاں سے لوگ لائے ہیں، تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے پاس اسٹریٹجی ہوگی، وہ آہستہ آہستہ اپنے کارڈ شو کریں گے اور یہ بیٹھ جائیں گے کہ ان کو اٹھانا جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ احتیاط برت رہی ہے کہ لاس آف لائف نہ ہو. اور ان کے ساتھ جو مسلح افراد ہیں، دیکھیں کے پی میں 85 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں پارا چنار میں. بالکل بجائے کہ وہ لانگ مارچ کو جو ہے وہ ملتوی کریں، اور وہ لانگ مارچ چیف منسٹر خود کر رہا ہے. کے پی میں لا اینڈ آرڈر کی خود سچویشن کیا ہے، اور وہ مسلح لوگ آ کر جو ہے وہ آ کر لشکر کشی کر رہا ہے اسلام آباد پر. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے ملک میں افراتفری ہو، انتشار ہو. اس طرح سے تو مطالبات نہیں مانے جاتے کہ اس طرح سے تو کسی سیاسی قیدی کو، یا سیاسی بھی ہو، یہ تو سیاسی نہیں ہے، اس طرح سے تو ریلیز نہیں کیا جاتا. کون سی پارٹی نے پاکستان میں اس طرح کے مطالبات سر کیے سیاسی ہیں؟ قیدی کیوں نہیں ہے؟ ایک پارٹی کا بانی چیئرمین ہے، آپ کہہ رہے ہیں سیاسی قیدی نہیں ہے؟ بھائی ان کے خلاف جو ہے وہ کرمنل کیسز تو ہیں نا، 9 مئی کے کیسز ہیں، یہ وہ بھگت رہا ہے، اور ان کی اپنی کنڈکٹ ہے، اور اپنے جو ہے وہ خلاف جو کیسز ہیں جو وہ بھگت رہا ہے. پولیٹیکل کیسز کون سے ہیں ان کو جو ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر میں تو نہیں گرفتار کیا ہوا، ان کو کوئی سیاسی کیس میں تو نہیں گرفتار کیا ہوا. یہ سارے کرمنل کیس ہیں ان کے خلاف. 9 مئی کے کیسز ہیں، دوسرے کیسز ہیں. تو یہ تو ان کے خلاف جو ہے وہ سیاسی کیسز، کون سا سیاسی کیس ہے آپ بتائیں؟ ان کے خلاف کوئی سیاسی کیس نہیں ہے. اور ان کی جو کنڈکٹ ہے وہ فاسسٹ ہے کنڈکٹ،
اور وہ جو ہے وہ ملک پر جو ہے وہ یہ تیسری بار ہے وہ لشکر کشی کر رہے ہیں اسلام آباد پر. پہلے SCO سمٹ تھا, ابھی بیلاروس کا پریزیڈنٹ آیا تھا, اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا تھا. تو میرے خیال میں یہ تو کنڈکٹ پولیٹیکل کسی پارٹی کی نہیں ہوتی کہ ملک میں آئے اور وہ افراتفری پھیل دے. اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے چینج کبھی نہیں کیا جاتا کہ آپ آئیں گے اور اسلام آباد میں جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے اور گورنمنٹ چینج ہو جائے گی. یہ تو کبھی نہیں ہوا, یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو پاسبلی نہیں ہے. اس طرح سے اگر گورنمنٹ چینج ہو جائے تو ملک تو نہیں, یہ تو بنانا ریپبلک تو نہیں ہے. اور ان سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو اسٹریٹجی ہوگی, دباؤ ڈال اور کر وہ چیزیں نہیں منوائی جا سکتی. خورم روکڑی صاحب یہ بات تو درست ہے, یہ 10 لاکھ کیا 50 لاکھ لوگ بھی لے کر آ جائیں اس طرح تو پھر دوسری پارٹیز کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں کہ جی کل کوئی اور جتھا اٹھ کر آ جائے اسلام آباد آ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ جی یہی ہمارے مطالبات ہیں مان لیں. یہی صورتحال ہے. ان کو پولیٹیکل ٹاکس میں ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ PTI کو یا جو بھی ہے ان کو پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر پولیٹیکل ٹاکس میں انگیج ہونا چاہیے. یہ 26 امینڈمنٹ میں بھی پولیٹیکل یہ انگیج ہوئے انڈائریکٹلی مولانا فضل الرحمان کی طرح سے. ان کے سارے جو مطالبات تھے 26 امینڈمنٹ میں جو ہے وہ مانے گئے. ہم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ نہیں بنایا, حالانکہ ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنایا جائے گا جو چاروں صوبوں کی برابری کی نمائندگی پر مشتمل ہوگا. ہم نے وہ کنسیڈ کیا اور کانسٹیٹیوشنل بینچز ان کے مطالبے پر بنی, اور ابھی وہ اسی 26 امینڈمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں جس میں جو ہے وہ انہوں نے جس پر ایگری کیا تھا. نہیں ووٹ نہیں دیا, لیکن اس میں ووٹ نہیں دیا تھا. گمرو صاحب ووٹ نہیں دیا تھا. ووٹ تو نہیں دیا, مولانا فضل الرحمان سے کے تھرو ٹاکس ان کے ساتھ رہی تھی. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائی جائیں, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ نہیں بنایا جائے. ان کا یہ, اور ججز کی جو ایج ہے وہ 65 رکھی جائے. یہ PTI کے مطالبات تھے. یہ انڈائریکٹلی تھرو مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے, لیکن بعد میں جو ہے ووٹ بھی نہیں دیا, پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیے. اور ابھی 26 امینڈمنٹ کی کس منہ سے یہ مخالفت کر رہے ہیں جب یہ انگیج تھے, ٹاکس میں انگیج تھے, یہ کمیٹی میں شامل تھے. مخالفت تو میرے خیال میں مخالفت اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں کیونکہ ووٹ دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی بعد میں جو ایکٹ کے ذریعے 6 نئے قوانین آپ نے کر دیے 90 اس کا 26 امینڈمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. نہیں وہی نہیں تعلق نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد جو کچھ منظور کیا آپ نے وہ تماچا ہے 26ویں آئینی ترمیم. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیان نہیں وہ کیا منظور ہوا, اس میں کیا منظور ہوا؟ شک کی بنیاد پر 90 دن کسی کو حراست میں رکھنا. پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کی میعاد 4 سال ہوتی تھی شروع میں جب 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا, اس کے بعد 3 سال ہوئی. ابھی گورنمنٹ نے جو ہے 5 سال کی, کیونکہ 1 سال کے بعد 3 سال ہوتی ہے تو چمنگیاں ہو جاتی ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور کون ہوگا. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے وہ لیجسلیشن جو ہے پارلیمنٹ میں کی ہے, کوئی باہر سے تو نہیں کی. اور کون سا ایکٹ آیا ہے اینٹی ٹیررزم کا؟ ابھی تو ایکٹ نہیں آیا, ابھی پارلیمنٹ میں پیش بھی نہیں ہوا. شک کی بنیاد پر 90 دن حراست میں رکھنا کہاں ہے؟ یہ کہاں ہوا ہے؟ یہ تو پاس ہی نہیں ہوا ہے لا, یہ تو پاس ہوا ہی نہیں ہے ابھی لا. ابھی تو یہ تو باتیں کر رہے ہیں نا, وہ تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا وہ پروپوزل تھا جو ہے وہ انٹروڈیوس کریں گے, وہ تو پاس ہی نہیں ہوا نا ابھی تک. اچھا سیاسی خورم روکڑی صاحب, اب سیاسی جماعتوں کو اس میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے اس وقت کی جو صورتحال ہے؟ دیکھیں سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے, لیکن اس گروہ انتشار نے سیاسی جماعتوں کی ماننے کا انکار کیا ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط ایک اور چیز کہتا ہوں کہ یہ جو خاتون اس وقت کنٹینر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے, یا یہ اس کا سیاست کے ساتھ جوڑ کیا ہے؟ وہ خود بھی مان رہی ہے سیاست سے میرا تعلق نہیں ہے, میں تو اس لیے آئی ہوں کہ میرا شوہر پکڑا ہوا ہے. جی شوہر کمال ہو گیا. شوہر جو نیچے بندے لے کے آئی وہ اپنے خاندان کے لے کے آئی ہوئی, اپنے سابقہ شوہر کو اور اپنے بچوں کو لے کے آئی ہوئی ہے. کوئی لائی ہوئی کس کو ہے ساتھ؟ ایک چیف منسٹر کھڑا ہوا ہے, ایک پوری سیاست ایک پولیٹیکل پارٹی کی مشیری کھڑی ہوئی ہے, ایک آپ کے صوبے کے یعنی کسی کا شوہر گرفتار ہو جائے تو خورم روکڑی صاحب کہہ رہے ہیں اس خاتون کو حق نہیں ہے کہ باہر نکل کے اس کے لیے جدوجہد کر لے. نہیں تو اپنے خاتون کیا کرے گی؟ خاتون سیاسی پارٹی کو لا کر ملک کے اندر آگ لگانے کا سوچے گی, خاتون TTP کو ساتھ لے آئے گی, خاتون دہشت گردوں کو ساتھ لا کے کھڑی ہو جائے گی. کمال کی بات کر رہے ہیں آپ. یعنی کل کو خودکش کر دے پھر اس کو بھی آپ جائز کہیں گے کہ خاتون نے خودکش کر دیا کہ جو خامند ہے وہ چرس بیچ کے پکڑا گیا. اب تک تو وہ ثابت نہیں ہو رہا نا کہ دہشت گرد ساتھ ہیں, کوئی گرفتاری ہوگی پتہ چلے گا. ثابت ہے. آپ کے وزیر داخلہ کی آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر وزیر داخلہ جب کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہ اس ملک کی اہم ترین اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اور ایسے نہیں دیتا, پیچھے پورے ادارے ہوتے ہیں. ثابت ہے, اور آنے والے دنوں میں آج رات 2 دنوں میں ثابت ہو جائے گا. انٹرسٹنگ چیز کے دور ہے سر. یہ تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی خطرناک صورتحال ہے, اگر دہشت گرد وہاں موجود ہیں, اسلحہ موجود ہے, تو فی الفور کارروائی ہونی چاہیے, پکڑا جانا چاہیے. تو ہوگی. تو کیا اپنے لوگوں کو بچانا افضل نہیں ہے جن کو وہ بھیڑ چڑھانے لائی ہوئی ہے؟ اپنے لوگ کون ہیں سر اس میں؟ دیکھیں نا 12-13 ہزار کا مجمع تھا. اس کے ساتھ جو ہیں جو اصل جو اس کا گروپ ہے وہ 2000 کا ہے. باقی تو PTI کے لوفر لفنگے
جو ماں باپ جن کو جو اپنے ماں باپ سے کنٹرول نہیں ہے وہ لوگ، یا وہ کم عقل لوگ جو واقعی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے، وہ لوگ ہیں۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے چاہتی ہے کہ لاشوں کی سیاست ہو اور پاکستانی مارے جائیں اور ان کی پیچھے جا کر یہ اس کے اوپر ڈرامہ کرے، وہ تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہر چیز سے بچا جائے گا۔ ریاست کا کام ہے کہ ہر چیز کو ایک تحمل کے ساتھ، پراپر پلاننگ کے ساتھ، وہ تو جو چاہتی ہے ہم نے اس کو کیا چاہیں گے کہ وہ کام ہو۔ سر پی ٹی آئی ورکرز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نافرمان، لوفر، لفنگے؟ ہاں بالکل، میں تو اعلان 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں۔ سیاسی جماعتوں کے ورکرز کے لیے یہ الفاظ درست نہیں، پھر دوسری جماعتوں کے ورکرز کے لیے سب، بالکل ورکرز کے لیے جو آ کے ملک کو، آپ بھی تو پی ٹی آئی میں تھے سر۔ میں نے پی ٹی آئی کے اندر لوفروں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہم نے تو بچے بچائے۔ ہم نے تو ہمیشہ تہذیب کی، ہم نے تو ہمیشہ اخلاقیات کی اور وطن دوستی کی بات کی۔ جو بچہ نکل کر آگ لگا رہا ہو، جو بچہ نکل کر روڈوں کے اوپر گاڑی کو پتھراؤ کر رہا ہو، اس کو لوفر نہیں کہیں گے تو اس کو میں کہوں گا کہ یہ بہت مہذب ماں باپ کی اولاد پیدا کر کے بھیجی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں یعنی ماں باپ کا بھی قصور ہے؟ تو اور کس کا قصور ہے؟ اگر ماں باپ کی تربیت ہو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ایلیٹ ہے، ان کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ ادھر تو ان کے اپنے بچوں کو تو انہوں نے کسی کو یورپ بھیجا ہوا ہے، کوئی بینٹلے چلا رہا ہے، کوئی آج سے 8 سال پہلے موٹر سائیکل پہ تھا، وہ رینج روور میں، اس کا بیٹا لینڈ کروزر میں پھر رہا ہے۔ ان کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ اس پنکی کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ میاں صاحب کے بیٹے سر پاکستان نہیں آتے؟ تمام ایم این اے، تمام ایم پی اے، تمام منسٹرز کی اپنی اولادیں، اپنی بیویاں کدھر ہیں؟ اچھا، یہ صرف آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں یا تمام سیاسی جماعتوں کے؟ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں میں، پی ٹی آئی کی اسپیسیفک بات کر رہا ہوں کہ آج جو لشکر وہاں پہ ایک جتھا کھڑا ہوا ہے اور جس میں یہ انسائٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، ان کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ اچھا، وہ تو خیر میاں صاحب کی بھی نہیں ہے سر، یہاں پر بہت سارے لوگوں کے نہیں ہیں۔ نہیں، میری بات سنیں، میاں صاحب باہر نکل کے روڈوں کے اوپر آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں اسپیسیفک اس گروہ جتھے کی بات کر رہا ہوں جو آج اسلام آباد میں ملک کو آگ لگانے، پارلیمان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، عمارتوں کو جلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، یہ کس نے کہا ہے سر ابھی تک پی ٹی آئی کے رہنما نے کہ ہم پارلیمنٹ میں حملہ کرنے والے ہیں؟ اس انقلاب کے اندر آج اور پھر آپ میرے خیال میں چیزوں کو فالو نہیں کر رہے، آن ریکارڈ چیزیں ان کی آ رہی ہیں، ان کے بندے، ان کی ساری اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یہ خود چڑھا رہے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حقیقی آزادی میں اور آخری کال میں ان کی اپنی لیڈرشپ کے بچے کدھر ہیں؟ اچھا، آپ کا سوال صرف یہ ہے کہ بچے کیوں غائب ہیں؟ بچوں کو آنا چاہیے تھا لازمی۔ جناب، اب دوسروں کے بچوں کو، آوارہ کو تو آگ لگاؤ اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال کرو، ان کی تعلیم کا بھی خیال ہو، ان کے لیے خیال ہو کہ کہیں اس کو ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے۔ اور یہ جو نیچے آوارہ ایک گروپ کھڑا ہوا ہے، ان کے ماں باپ کا کون خیال کرے گا؟ اچھا جی، یہ آوارہ گروپ، اب کتنی تعداد لگ رہی ہے سر آپ کو؟ آپ نے 10-12 ہزار کہا ہے ان لوگوں کو؟ میرا خیال ہے اس وقت ان کی تعداد، اس وقت یہ جو اس خاص وقت جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، ان کی تعداد اس وقت 8 سے 9 ہزار ہے۔ 8-9 ہزار ہے؟ جی سر۔ سر 35,000 تو فورسز بلائی ہوئی ہے حکومت نے، اور فورسز وہاں تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں، مجمع نظر آ رہا ہے 3 کلومیٹر تک۔ آپ نے میرے سے ایک سوال کیا، میں نے آپ کو اس کا جواب دیا۔ آپ بے شک جا کے کر لیں، آپ کے جو صحافی حضرات ہیں انہیں کہیں کہ 8,000 سے اوپر کی تعداد ثابت کریں۔ اچھا، انٹیلیجنس کی رپورٹ کچھ اور ہے بہرحال، لیکن یہ آپ ظاہر آپ کا تجزیہ ہے گورنر صاحب۔ تعداد جو بھی رہی ہو، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں 8-9 ہزار لوگ ہیں، 35,000 تو وہاں فورسز موجود ہے، لیکن بہرحال اب وہ ظاہر ہے کسی خاص ٹائم فریم کا انتظار ہو سکتا ہے کر رہے ہوں، یا اسٹریٹجی کے تحت بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہاں بٹھا کر تھکانا ہے، اس کے بعد گرفتاریاں ہوں گی۔ جو دہشت گرد آ گئے ہیں، روکڑی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں صفوں میں شامل ہیں، ان کی گرفتاریاں بعد میں ہوں گی، تو یہ بھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے حکومت کی۔ لیکن میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب سر آپ دیا نہیں آپ نے، کہ اس وقت جو سینئر لیڈرشپ اکابرین ہیں ان کو بھی تو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے اس ماحول میں، کیونکہ یہ تو ٹاکس کے تو یہ خود خلاف ہے نا۔ یہ ٹاکس تو جو ہے وہ پی ٹی آئی شروع سے ہی جو ہے کہہ رہی ہے کہ ہم تو گورنمنٹ سے ٹاکس نہیں کریں گے، ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے ٹاکس کریں گے۔ تو ہم نے تو، صدر نے خطاب کیا تھا پارلیمنٹ کو، اس میں تقریر میں کہا تھا کہ ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز ٹو گو 2 اسٹیپس بیک، اور ڈائلاگ کو جو ہے وہ اپنانا ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی اس ڈائلاگ میں نہیں آئی۔ ہم نے ان کو بار بار کہا ہے، 26 امینڈمنٹ میں بھی وہ انڈائریکٹلی ڈائلاگ میں آئے اور وہ کر رہے تھے۔ باقی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ہم ڈائلاگ نہیں کریں گے۔ صاحب تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، وہ ویٹ اینڈ سی دیکھتے رہیں گے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی کردار نہیں ہے جو حکومت کرنا چاہے؟ کی بات نہیں ہے، دیکھیں یہ تو لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے نا، کہ ایک جو ہے وہ بندہ جتھا لے کر آیا ہے
اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. وہ انٹیریئر منسٹر کر رہے ہیں, سر وہ انگیج نہیں گورنمنٹ کر کرنا رہی ہے. چاہیے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ ٹاسک کو پاکستان پیپلز پارٹی تو ٹاسک میں یقین کرتی ہے, لیکن اس معاملے میں کیا ٹاسک کریں؟ ٹاسک تو ہوتی ہے پارلیمنٹ میں کہ بھائی آ جائیں, الیکٹورل ریفارمز پر ٹاک کرتے ہیں, آ جاؤ جوڈیشل ریفارمز نہیں، پر میں نے اس ٹاک لیے کرتے کہا ہیں, کہ آ جاؤ. کل کی خبر بھی ہے آپ کے سامنے ہوگی. کل بھی جو مذاکرات ہوئے 4 لوگ حکومت کی طرف سے گئے تھے. ایاز صادق صاحب بھی تھے, رانا ثناء اللہ تھے, محسن نقوی تھے, امیر مقام تھے. تو اسی طرح کے ایک بار پھر 4 5 6 8 لوگوں کو, اکابرین کو, سینئر لیڈرشپ جاتی ہے اور وہاں سمجھانے کی ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے. نہیں, وہ تو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تو وہ گئے ہیں نا. وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یہ دیکھیے, یہ بھی ایک آرٹ لگتا ہے کہ ایک بندے کو جو ہے جیل میں آپ ملاقات کریں, وہ وہاں سے جو ہے وہ تحریک چلا رہا ہو. یہ تو کسی قانون میں موجود نہیں ہے نا کہ آپ, یہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب کہ بڑی جو ہے وہ دل کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جیل میں ہے, ان سے ٹاکس ہو رہی ہے. کیا وہاں سے کوئی جیل سے کوئی تحریک چلا سکتا ہے؟ یہ کوئی قانون ہے ملک میں؟ تو سر باہر جو کیا ان کی مطلب لیڈرشپ ہے سر، پولیٹیکل, جیل سے تحریکیں نہیں باہر جو چلتی؟ پولیٹیکل ہے لیڈرشپ, ان کے سر ان محترمہ سے بھی جیل ٹاسک میں جو ہے تھی, وہ. محترمہ بھی جیل گئی ہیں, میاں صاحب بھی جیل گئے ہیں, تحریکیں تو چلتی رہی ہیں. ہاں, تو انہوں نے وہاں سے تو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کال نہیں کی تھی, نہ گورنمنٹ نے ان کو کرنے دی تھی. وہاں سے تو وہ پولیٹیکل پارٹی جو باہر تھی وہی اسٹرگل کر رہی تھی نا. پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ, ان کی لیڈرشپ جو باہر ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ اسٹرگل ہمیں کرنی ہے. لیکن اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ وہاں سے جیل سے جو اسلام ہے وہ آباد پر جتھا لے کر آیا جائے. بہت شکریہ. سینیٹر ضمیر گھمرت ہمارے ساتھ موجود تھے, اختیار ولی صاحب تھے, خرم روکی استحکام پاکستان کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ سنی, بڑی اہم اس وقت سچویشن ہے. اسلام آباد اور ڈی چوک پہنچے مظاہرین پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, اور ظاہر وہاں رینجرز موجود ہے. حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کر لیا ہے. دیکھتے ہی شربستوں گولی مارنے کا حکم بھی ہے, لیکن اس وقت تک حکومت کی جو پالیسی نظر آ رہی ہے, خاص طور پر اختیار ولی صاحب تو بہت ساری باتیں ہمارے پروگرام میں کہہ گئے, اور کہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں, ظاہر مہمان ہیں, ان کا جانے کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ پروگرام بھی حکومت کا ہو سکتا ہے جو انہوں نے اشارتاً بات کی کہ تھکا کر اس کے بعد, اور پھر یہ بڑی لیکن خطرناک انہوں نے ایک بات بتائی, ان کے پاس انفارمیشن موجود ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہنچے ہیں اس میں دہشت گرد موجود ہیں, ان کے پاس اسلحہ موجود ہے. خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. حکومت اس پر بھی غور و فکر کر رہی ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو واپس دھکیلا جائے, یہ بات کی جائے. لیکن پھر میں جاتے جاتے وہی کہوں گا کہ اکابرین کو سامنے آنا چاہیے اور انگیج کیا جانا چاہیے پولیٹیکل. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت. مولانا اقبال.